الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسقله أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھ لیجیے اللہ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. السلام عليك يا علي بن الحسين. السلام على أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليهم السلام. قال الإمام السجاد زين العابدين عليه الصلاة والسلام: منا التيار ومنا سيد الشهداء ومنا المهدي. صلوات پڑھ لیجیے مالک کائنات کا لطف و کرم ہے کہ جس نے ہمیں مظلوم کربلا کی سطح عذاب بچانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی. اس مقام مقدس پر ہمیں حاضری کا شرف حاصل ہوا. پروگرام کے مطابق اس عشرۂ ثانیہ جو کہ اسیران کربلا کے نام سے موسوم ہے، اس سے برادر مکرم سرکار علامہ محمد عباس خوبی حافظ اللہ نے خطاب فرمانا ہے انشاءاللہ. آج ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی. دعا کیجیے کہ مالک کائنات ان کو صحت کاملہ اللہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو طول عمر اور صحت و سلامتی کے ساتھ مذہب حقہ کی تبلیغ و ترویج کی توفیق عطا فرماتا رہے. انشاءاللہ مجالس عطا فرمائے، دعا فرمائے. بہرحال آج پہلا دن ہے اس عشرہ کا. اس کو منعقد کرنے کا مقصد اصل میں تو یہ ہے کہ واقعات کربلا تو آپ نے پہلے عشرہ میں سنے. 28 رجب سے کم از کم لے کر شام غریبہ تک کے واقعات کو بالاجمال ہی صحیح آپ نے سنا اور عزاداری میں حصہ لیا. عزاداری کے جلوسوں اور مجالس میں شرکت کی. مظلومہ کائنات جناب زہرا سلام اللہ علیہا اور سرکار حجت عصر امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں بھروسہ پیش کیا. اس مسئلے کو یہاں تک اگرچہ جو بیان کرنے کا حق ہے وہ قطعاً ادا نہیں ہوا. اشارہ ہی تھا، کچھ رہنمائیاں تھیں، کچھ فرامین وسائل تھے،
لیکن کربلا کا دوسرا مرحلہ شام غریبہ سے شروع ہوتا ہے تو منزل مقصود اور نتیجے تک یہ دوسرا مرحلہ پہنچتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی کربلا کا عشرہ اول کے مراحل کو سن چکا ہے اسے دوسرے عشرہ کو سننے کا موقع ملے نہ ملے، بیان کرنے والے واقعات کو بیان کریں یا نہ کریں، اسے کم از کم اس عشرہ میں بلکہ جو بات کے جتنے ایام ہیں جن کا کربلا کے واقعہ کے نتائج کے ساتھ تعلق ہے اس کو پڑھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، سوچنا بھی چاہیے اور اس حقیقت کو سمجھ کے دنیا تک پہنچانا بھی چاہیے کہ کربلا والے فاتح تھے یا مفتون تھے، کربلا والے اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے تو کہاں تک ہوئے، یزیدیت جو چاہتی تھی کیا اسے اپنے اہداف میں کامیابی ملی یا نہ ملی، اور پھر شام غریبہ سے لے کر کربلا اور کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اور شام سے پھر کربلا اور کربلا سے پھر مدینہ تک لمحہ و لمحہ رونما ہونے والے حالات کو جاننا بہت ضروری ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا اور کیا وجہ ہے کہ آج صدیاں بیت چکی ہیں اور ذکر کربلا، شہداء کا تذکرہ، مظلوموں کا تذکرہ ختم نہیں ہوا۔ ایسی چیزیں خود ختم ہو جاتی ہیں صدیاں گزرنے کے ساتھ، لیکن تحریک کربلا کو تو ختم کرنے کے لیے حکومتوں نے بھی چوٹی کا زور لگایا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے گروہ سامنے آئے، مال دنیا کے خزانے خرچ کر دیے گئے، لیکن وہ سارے جو مٹانے کے لیے میدان میں آئے تھے مٹ گئے، جس کو مٹانے کے لیے آئے تھے وہ آج بھی زندہ جاوید ہے، قیامت تک زندہ جاوید رہے گا، بلکہ جو بھی اس کے دروازے پہ آ کے چپ جائے گا وہ بھی زندہ جاوید ہو جائے گا۔ ان چیزوں کو سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے۔ آخر وہ کون سی چیز ہے جو حسینیت کو اگر سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ آج تک زندہ رکھے ہوئے ہے، کہنا تو یہ چاہیے کہ وہ کون سی تاثیر ہے کربلا میں کہ جس نے آج تک اسلام اور مسلمانوں کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ چلو ہم اس کو دوسرے معنوں میں لے جائیں، ہم جہاں تک فکری طور پر نہیں پہنچے تو چلو یہی جان لیں کہ کون سی چیز ہے جو حسین اور ذکر حسین کو آج تک باقی رکھے ہوئے ہے۔ یہ جان لیا اگلا مرحلہ بھی ہمیں خود اگر یہ حقیقت یہ ہے کہ آج اسلام باقی ہے، ہم باقی ہیں، تو کربلا کی وجہ سے باقی ہے۔ کربلا اپنی بقا کے لیے ہماری محتاج نہیں ہے، ہم اپنی بقا کے لیے کربلا کے محتاج ہیں۔ اب جو چند چیزیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہر خطیب کا اپنا انداز ہوگا، میں نہیں کہہ سکتا ہوں کیا بیان فرمائیں گے، لیکن آج جو کہ مجھے موقع ملا ہے فرمائیں جو مشن امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی شہید مسموم حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد لے کر چلے تھے، اور جو سیاسی اتار چڑھاؤ ہوئے اور جو شام کے حکمرانوں کی طرف سے معاہدہ شکنیاں ہوئیں، اور اس کے مقابلے میں جب شیعہ نے امیر المومنین علیہ السلام کا قتل عام شروع ہوا، ان کی املاک کو ضبط کیا جانے لگا، محبان امیر المومنین خواہ اصحاب سے تعلق رکھتے تھے یا تابعین سے، تبع تابعین سے تعلق رکھتے تھے، محبت اہل بیت علیہ السلام کے جرم میں قتل کیے جانے لگے، ان کو مالی متاع کو لوٹا جانے لگا، ان کا عرصہ حیات ان پہ تنگ کر دیا گیا، یہاں تک کہ حالات نے رخ بدلا اور کربلا کا واقعہ جو ہے وہ عملی صورت میں رونما ہوا۔ کربلا میں
جس مشن کی قیادت جو شخصیت کر رہی تھی، نسب کے اعتبار سے بھی پوری کائنات میں وہ بے مثال تھی، اور اپنے حسب اور کردار کے حوالے سے بھی پوری کائنات میں بے مثال تھی۔ بالاختصار حسین کا نانا خاتم الانبیاء، بابا سید الاولیاء، ماں سیدۃ نساء العالمین، بھائی سیدہ شباب اہل جنہ، بہن عقیلہ بنی ہاشم، بابا کا یہ مقام ہے، نانا کا یہ مقام ہے، تو خاندانی اعتبار سے بے مثال تھا خاندان حسین بن علی کا۔ یہاں یہ جملہ بھی اضافہ عرض کرتا چلو، لوگ جب موازنہ کرتے ہیں تو امام حسن علیہ السلام کا بھی یہی موازنہ ہے، ان کا بھی نانا وہی، ان کی ماں بھی وہی، ان کی نانی دادی بھی وہی، ان کا دادا بھی وہی۔ اگر حسن امام ہیں، حسین کے بھائی ہیں، تو حسن کا بھائی بھی امام ہے، حسین بھائی ہے، جی۔ تو یہاں تک تو بالکل برابر مساوی دونوں چل رہے ہیں، وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یہ بھی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ آخر کون سی چیزیں جو حسین کو اثر سے بھی آگے لے جاتی ہے، وہ ہے سلسلہ امامت کا تسلسل۔ امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں کوئی امام نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام کی اولاد و ذریت میں 9 معصوم امام ہیں۔ تو اس حوالے سے سلسلہ نسب جو ہے امام حسین علیہ السلام کا پوری کائنات میں ممتاز و منفرد ہے۔ اس لیے حسب کے اعتبار سے دیکھا جائے، کردار کارناموں کے اعتبار سے دیکھا جائے، بے شک باقی لوگوں سے تو ان کا موازنہ بنتا ہی نہیں ہے نا۔ ہم ان کے گھر کے افراد سے ان کا اگر موازنہ کریں تو انسان سمجھتا ہے کہ جس گھر میں سید الانبیاء، سید المرسلین موجود ہوں، جس گھر میں سید الاولیاء، سید الاوصیاء، امیر المومنین، امام المتقین موجود ہوں، جس خاندان میں سیدۃ نساء العالمین، سیدۃ نساء اہل جنہ، فاطمہ جیسی خاتون سیدہ طیبہ طاہرہ موجود ہو، جس خاندان میں سیدہ شباب اہل جنہ، اور جس کو حسین کہتے ہیں کہ ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا حسن سید و سردار ہے، جسے رسول سید کہے، سارے اس خاندان میں سید موجود ہوں اور ایک سے ایک بڑھ کر سردار موجود ہو، ان سرداروں میں اپنی سرداری بنوانا کوئی معمولی کام نہیں ہوتا، اور یقیناً یہ کام حسین بن علی نے کر کے دکھایا ہے کہ ان سرداروں میں سید الشہداء کا لقب حاصل کر کے وہ مقام حاصل کیا ہے کہ جھوٹے سید الرسل بن گئے ہیں، جھوٹے ولی بن گئے ہیں، جھوٹے امام بن گئے ہیں، جھوٹی خواتین جنت بن گئی ہیں، اگر کوئی جھوٹا نہیں بنا تو حسین بن علی نہیں۔ اس لیے وہ کردار اس منزل پر فائز ہے جہاں تک پہنچنا سوانی جمع خیر سے ممکن نہیں ہے۔ وہاں پر بیٹے قربان کرانا پڑتے ہیں، بھائی قربان کرانا پڑتے ہیں، بھانجے بھتیجے قربان کروانا پڑتے ہیں، قربانیاں دینا پڑتی ہیں، اور یہ کوئی آسان کام نہیں۔ یہ اس مشن کے اس تحریک کے وارث تھے، قائد تھے، امام تھے، رہبر تھے۔ روز عاشور یہ ذمہ داریاں شہادت حسین بن علی علیہ السلام کے بعد قانوناً، شرعاً، اخلاقاً، عملاً، حکم خدا اور رسول کے مطابق امام زین العابدین علیہ السلام کو منتقل ہو گئے۔ یہ بات سمجھ لیجیے، یہ 12 کے 12 امام ہیں۔ دیکھو نا، اب مولا علی علیہ السلام امام تھے، حسن بھی ان کے زمانے میں تھے وہ بھی امام، حسین ان کے زمانے میں تھے وہ بھی امام، زین العابدین علیہ السلام ان کے زمانے میں تھے وہ بھی امام، لیکن منصبی ذمہ داریاں امامت کی مولا علی علیہ السلام کے پاس تھی۔ یہ سارے ان کی امامت میں ان کی رعایا تھے۔ بات سمجھ آ گئی؟ منصب تھا، ذمہ داریاں نہیں تھی۔ علی مولا دنیا سے چلے گئے، اب منصب آ گیا امام حسن علیہ السلام پر کہ ذمہ جی۔ تو امام حسن حسین کے بھی امام ہیں، زین العابدین کے بھی امام ہیں،
باقر آل محمد کے بھی امام ہیں، تو جو ہے جو سارے امام کیوں وہ ہیں امام، لیکن ان کے پاس منصبی ذمہ داریاں نہیں ہیں. اب ذمہ داریاں ہیں امام حسن علیہ السلام. حسن شہید ہو گئے، یہ ذمہ داریاں امام حسین علیہ السلام کو منتقل ہو گئی. اب زین العابدین بھی امام ہیں، باقر بھی امام ہیں، لیکن ذمہ داریاں صرف ہیں امام حسین علیہ السلام. بس اب امام حسین علیہ السلام جب شہید ہوئے تو اب وہ ذمہ داریاں امام سجاد علیہ السلام کو منتقل ہو گئی. اب ایک امام موجود ہیں جو امام محمد باقر علیہ السلام ہیں امام، لیکن منصبی ذمہ داریاں ابھی ان پر عائد نہیں ہوئی. ذمہ داریوں کا بوجھ جو ہے وہ امام سجاد علیہ السلام کے کندھوں پر ہے. بات سمجھ آئے گا جی؟ اب سوال یہ ہے کہ جس کو ذمہ داریاں سونپی گئی اس کا کام کیا، یہ بھی جاننا ضروری ہے. ان کے کام صرف نماز روزہ نہیں ہے، ان کے کام مخلوق خدا پوری کائنات کا خیال رکھنا نہیں. ساری مخلوق کے وہ امام ہیں، صرف انسانوں کے نہیں، وہ جنوں کے امام بھی ہیں، فرشتوں کے امام بھی ہیں، نباتات و حیوانات جوادات کے امام بھی ہیں، بلکہ ارض و سما کا نظام اگر قائم ہے تو ان کے وجود کے ساتھ اس کا تعلق ہے. کائنات کی کوئی چیز حرکت کرتی ہے تو ان کا مرکز وہ ہے. تو لہذا امام جو ہیں وہ ایک عام فرد نہیں ہے. اس کی ذہنی شان و شوکت ٹھاٹ باٹ کو سامنے کبھی نہ رکھنا، یہ دیکھنا کہ ان کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ کیسی. بلا تشبیہ چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر اس ہال میں ساری لائٹیں جل رہی ہیں جی، ان تمام کا تعلق ایک سوئچ کے ساتھ ہے. سوئچ آن ہے تو ساری لائٹیں آن، سوئچ آف ہو گیا ہر چیز ختم ہو گئی. سوئچ آپ نے انتہائی قیمتی لگا دیا تب بھی وہ وہی کام کرے گا، سوئچ ایک معمولی سا لگا دیا تب بھی وہ کام کرے گا جی. سوئچ کو آپ نے ٹھانپ کے اوپر خوبصورت انداز میں لگا دیا ہے تب بھی وہی کام کرے گا. اس کا وہ مین سوئچ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ گیا ہے لیکن کام کر رہا ہے تو بھی وہ وہی کام کرے گا. تو اصل دیکھا جائے گا کام کو، ان کی ذہنی شان و شوکت کو نہیں دیکھا جائے گا. یوں ہی سمجھ لیجئے امام اور امامت کو ظاہری ٹھاٹ باٹ یا ظاہری لباس یا ظاہری نام و نموز کے ساتھ مت دیکھا کرو، ان اختیارات کے ساتھ دیکھا کرو، ان صلاحیتوں کے ساتھ دیکھا کرو، ان قوت اور ان طاقت کے تناظر میں دیکھا کرو جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے. وہ اتنے طاقتور ہیں، اتنے وہ احساس ذمہ داری کے مالک ہیں اور اتنے اہمیت رکھتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ان کو کچھ ہو جائے تو پوری دنیا ختم ہو جائے گی، پوری دنیا میں اندھیرا چھا جائے گی. بات سمجھ آئے گی؟ تھوڑی سی اور مثال سمجھا دیتا ہوں. سب آپ پڑھ لیجیے اللہ سے. یہ بات میں نے پہلے کی ہے، اس کی چیز کو پھر دوہرا دیتا ہوں. خداوند متعال نے اس کائنات کو ایک لمحہ، بیٹھو یہ مجلس کوئی بات سن لیں کہ آپ کے لیے یہ کائنات میں اس میں ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ نے حجت خدا سے خالی نہیں رکھا. ایک لمحہ کے لیے میں ساری تفصیل پہلے عرض کر چکا ہوں اور یہ بھی ساتھ موجود ہے. اگر یہ کائنات ایک لمحہ کے لیے وجود حجت خدا سے خالی ہو جائے تو قیامت آ جائے گی، دنیا کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا. بالکل یہی صورتحال ہے. اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو نمونہ دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس نظریے کو عملاً دیکھ لیں کہ کیا حقیقت یہی ہے. چلتے ہیں کربلا. خانوادہ اہل بیت اطہار میں ایک سے ایک عظیم شخصیت مظلومیت کی حالت میں دنیا سے گئی. سرکار خاتم الانبیاء رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوئی. پوری کائنات کے ساتھ حضور نے فرمایا، اللہ نے فرمایا تجھے پیدا نہ کرتا کچھ پیدا کرتا ہی نہ. لیکن جب ان کی شہادت ہوتی ہے، دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، تو نظام کائنات جو ہے اس میں خاص تبدیلی نہیں آتی. نہ بارش برستی ہے خون کی، نہ طوفان آتے ہیں، نہ آندیاں چلتی ہیں، نہ زلزلے آتے ہیں.
جی آگے جناب مولا علی علیہ السلام شہید ہوتے ہیں، بہت بڑی شہادت ہے جی. ان کی بارش نہیں برستی، زلزلے نہیں آتے، نظام کائنات متغیر نہیں ہوتا، نظام جو ہے وہ اسی طرح چلتا ہے. وقتی طور پر کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں، نظام سنبھل جاتا ہے، دنیا آگے چل پڑتی ہے. امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، مظلومانہ شہادت ہے، لیکن وہاں بھی یہی کچھ شہادت پہ قریب جواہر خون برسا، بارش برسی، نکالی آدیاں میں تو آنا ہے. کیا وجہ ہے کہ روز عاشور، عصر عاشور کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا نوحہ اور مرثیہ جبرائیل امین نے پڑھ کے اطلاع دی دنیا کو کہ اے دنیا والوں، حسین کربلا میں بھوکے پیاسے شہید کر دیے گئے. تو تاریخ گواہ ہے زمین کربلا میں زلزلے، کالی آندھیاں، طوفان، جس پتھر کو اٹھاتے تھے نیچے خون تھا، خون کی بارش. ایسے حالات کیوں پیدا ہو؟ اصل ہے وجہ اس کی یہ تھی، رسول خدا دنیا سے گئے تو دوسری حجت خدا علی ابن ابی طالب موجود تھے. علی ابن ابی طالب دنیا سے گئے، دوسری حجت خدا ان کی جگہ پہ امام حسن علیہ السلام موجود تھے. امام حسن علیہ السلام شہید ہوئے، ان کی جگہ پر حجت خدا امام حسین علیہ السلام موجود تھے. کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوتے ہیں، حجت خدا موجود ہیں امام زین العابدین علیہ السلام، لیکن حالات غشی، بے ہوش، خیموں آگ لگی ہوئی. اس بے ہوشی کا یہ نتیجہ تھا کہ وقتی طور پر نظام کائنات درہم برہم ہونا شروع ہو گیا. آسمان سے خون کی بارش برسنے لگ گئی، کالی آندھیاں چلنے لگ گئی، سورج گرہن لگ گئے، زلزلے آنے لگ گئے. کہ ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ دنیا قریب تھی کہ تباہ و برباد ہو جاتی. اس وقت اگر اس انسانیت پر، اس کائنات پر اگر کسی نے احسان کیا تو علی و بطول کی بیٹی زینب تھی، جنہوں نے جلتے ہوئے خیموں کی پرواہ نہ کی، شعلوں میں اندر چلی گئی اور جا کر امام سجاد کو ڈھونڈا، ڈھونڈ کے انہیں ہوش دلایا. جب ہوش دلایا تو کہا بیٹا خیموں سے باہر چلو. کہا اماں مجھ سے چلا نہیں جاتا. تو تاریخ کے باہر بطول کی بیٹی زمین پہ بیٹھ گئی. کہا آؤ بیٹا میری پشت پہ سوار ہو جاؤ، میں تمہیں باہر لے کے چلتی ہوں. جلتے ہوئے خیموں سے سجاد کو بچا کے زینب باہر نکلتی. جہاں باعزین جو جملہ کہتے ہیں کہ شاید مقتل کی طرف منہ کر کے زینب نے کہا ہو کہ بھیا تم نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا تھا، میں تیرے سجاد کو بچا کے لائی ہوں. ادھر سجاد کا بچ کے آنا تھا، نظام کائنات اپنی جگہ پہ واپس آنا. یہ بہت بڑی دلیل تھی اس کائنات کے نظام کی بقا کے حوالے سے وجود حجت خدا کی عظمت و اہمیت کے تناسب. اب یہ بات ذہن میں رکھیے جو ہم اکثر چھوڑ دیتے ہیں اور توجہ نہیں کرتے. امام سجاد علیہ السلام کی مظلومیت پہ ذرا بھر کے لیے بھی شک کرنا یا کوئی لمحہ بھر کے لیے بھی اس میں کوئی بے یقینی پیدا کرنا کسی طور پر بھی جائز نہیں. ان پر ہونے والے مظالم کا احاطہ بھی ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن ہم نے ان کی تصویر جو ہے وہ صرف انتہائی مظلوم امام کی ہیں. سارے مظلوم، کوئی شک نہیں ہے. ائمہ معصومین کا ذکر مظلوم ہونا باعث عظمت ہے، ظالم ہونا باعث عظمت ہے نہیں. کسی کی مظلومیت کسی صورت میں سامنے آئی، کسی کی مظلومیت کسی صورت میں سامنے آئی. بہرحال ہم نے امام سجاد علیہ السلام کی مظلومیت کو زیادہ اجاگر کرنا سیکھا ہے. ان کی قید کو ٹھیک ہے، رسیاں ہاتھوں پاؤں میں ٹھیک ہے، شام کوفہ کی وزارت کرواؤ کوئی شک نہیں، بہنوں بیٹیوں کا ساتھ ہو کوئی شک نہیں جی. لیکن ہم نے ان کے منصب امامت کو کبھی نہیں ذکر کیا اور منصب امامت کی ذمہ داریوں کے حوالے سے ان کے بارے میں کبھی بات نہیں کی. یہ تو وہ امام جو ذمہ داریاں امام حسین علیہ السلام کی تھیں، اب ان کے بعد ساری ذمہ داریوں کا وارث امام سجاد علیہ السلام ہے جی. دین پہ مشکل یزیدیت تو ایک قدم آگے بڑھ گئی تھی. پہلے حسین موجود تھے،
اب یزیدیت ظاہری طور پر اپنے آپ کو فاتح سمجھ رہی تھی، حالات کا رخ بہت خطرناک صورت اختیار کر چکا تھا، تو کیا امام سجاد کی ذمہ داری ختم ہو گئی تھی؟ جی نہیں. کیا احکام اسلام ختم ہو گئے تھے؟ میڈیا پہ یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے، کئی دفعہ لوگوں نے اس کو اٹھایا اور سوچنا چاہیے کہ اتنے بدترین حالات کے باوجود بھی امام حسین علیہ السلام اگر آخری سجدہ نہ بھی کرتے، دنیا کا کوئی انسان انہیں یہ نہ کہتا کہ حسین نے سجدہ کیوں چھوڑا. لیکن نہیں، حسین نے سجدہ کر کے سجدے کی اہمیت بھی بتا دی، جس کو سجدہ کیا جاتا ہے اس کی عظمت بھی بتا دی. جی امام سجاد علیہ السلام جو ہیں بدترین حالات میں اگر اسلام کے معاملات کی نگرانی نہ بھی کرتے، شاید کوئی اعتراض نہ کرتا کہ بھلا ان حالات میں کیسے ممکن ہے. احکام شریعت کی اہل بیت پابندی نہ کرتے، لوگ کہتے بھی اس حالات میں بھلا کیا یہ ممکن ہے. لیکن نہیں، جب ان کے کردار کو دیکھتے ہیں تو ایک طرف امام حسین علیہ السلام اپنی بہن زینب کو یہ وصیت کرتے ہیں کہ بہن زینب مجھے نماز تہجد میں یاد رکھنا، کو سننا. اور ادھر صورتحال دیکھتے ہیں شام غریبہ کی. سجاد کو بچا کے لیا ادھر آبِ زینب سلام اللہ علیہ، فوراً سوال کرتا رہا، بیٹا ہم خیموں پہ چل پڑیں گے پہل چلی جائے، کیونکہ میرے نانا کی شریعت جو ہے عورت کو سر ننگے رہنے کی اجازت نہیں دیتی. کہا باہر نکل جاؤ، جل مرنا حرام ہے، شریعت کا حکم آ گیا. فوراً کہا کہ بیٹا ہمارے سر پہ چادریں نہیں، چادریں چھین لی گئی. حجاب کا مسئلہ ہے، حجاب بھی قرآن کا حکم اور شریعت کا حکم تھا. اب اس منزل پہ امام وقت سے رہنمائی لینا یہ زینب کی ذمہ داری تھی، اور امام وقت کا رہنمائی کرنا امام سجاد کی ذمہ داری تھی. ان حالات میں امام سجاد نے کیا کہا؟ اور کربلا کی مٹی اٹھا کے پھوپھیوں کے سر میں ڈالی، خیمے سے باہر چلی گئی، یہ تمہارا پڑتا ہے. یہ سوال ہمیں جوڑتا ہے کہ ان حالات میں نہ جناب زینب سلام اللہ شرعی احکام سے غافل ہوئی، نہ امام سجاد علیہ السلام شرعی احکام سے غافل ہوئی. نہ جناب زینب نے یہ کہا کہ اب شریعت پامال ہوتی ہے تو ہونے دو، نہ جناب سجاد نے یہ سوچا اور اجازت دی کہ شریعت پامال ہوتی ہے تو ہو جائے. نہیں، اسی شریعت کی وفا کی لیے تو قربانیاں دے کے فرق کرتی. اصل اب اگر آپ اگلا بڑا حساس معلومات تھا کہ جو اس وقت ان ذمہ داریوں کا امام تھا وہ بیمار تھا، جسمانی ذہنی توانائیاں اجازت نہیں دیتی تھی کہ اس نظام کی کما حقم نگرانی کر سکے. حالات ایسے نہیں تھے کہ امام سجاد علیہ السلام ہر لمحہ ان حالات پہ نگاہ رکھ سکتے. لہذا ذمہ داریوں کو تقسیم کرتے ہوئے یہ ذمہ داریاں اپنی پھوپھی زینب کو سونپتے ہوئے یہ لفظ کہہ دیے انت عالمۃ غیر معلمہ، پھوپھی جان تم وہ عالمہ ہو جنہیں پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم وہ فہیمہ ہو جنہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ تم کرتی جاؤ گی سجاد اس کی تائید کرتے جائے گا. آج کے بعد تم ترجمان امامت ہو، یعنی جو زینب بولے گی وہ دوسرے لفظوں میں حسین بول رہا ہے، وہ سجاد بول رہا ہے. جو زینب کرے گی وہ حسین کر رہا ہے، وہ سجاد کر رہا ہے. تو اسی سے اندازہ لگا لو زینب کتنی عظمت کی مالک ہے کہ جس کے قول و فعل کو امام وقت اپنا قول و فعل کہہ رہا ہے. جی یہ کوئی معمولی منصب ہے. تو دوسرے تناظر میں کہ امام سجاد نے ان لمحات میں بھی خیمے سے آگ اٹھ رہی ہے، لٹ جاری ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اپنی ذمہ داریوں کو، منصبی ذمہ داریوں کو فراموش نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ امام تھے اور اس نظام کائنات کو سنبھالنا تھا، اور دین اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری امام سجاد کے ذمہ تھی. کیسے سنبھالنا ہے وہ امام وقت بہتر جانتا ہے، عام انسان نہیں جانتا. کیا ڈیسیژن لینا ہے، کیا فیصلہ کرنا ہے، مولانا سجاد جی کر سکتے. تو لہذا ایک طرف یہ مظلومیت کا پہلو تھا اور دوسری طرف منصبی ذمہ داریوں
کا بارے گرا تھا جو بطور امام زمانہ بطور امام وقت کے امام سجاد علیہ السلام کے کلمے پر آ پڑا تھا. اب یہاں یہ بحث کرنے کا فائدہ نہیں ہے کہ امام سجاد علیہ السلام جب امام ہیں اور اللہ کے چنے ہوئے ہیں نامینیٹڈ ہیں اور امام حسین نے بتا دیا کہ میرے بعد ذمہ داریوں کا وارث یہ ہے، تو پھر یہ بات بنتی نہیں ہے کہ کیا ان میں وہ صلاحیتیں ہیں یا نہیں ہیں، وہ شرائط ہیں یا نہیں ہیں، امام ہیں یا نہیں، یہ بحث ہی نہیں. جی جب امام وقت امام حسین نے بتا دیا کہ میرے پاس سجاد امام، بات ختم ہو گئی. امام ہے تو مطلب جو ایک امام کی ذمہ داریاں، صلاحیتیں، ان کے کمالات، ان کے اندر جو خوبیاں ہونی چاہیے وہ ساری کی ساری امام سجاد میں موجود تھی. ان پہ بات کریں تو نہ کریں تو یہ بات ختم ہو گئی کہ وہ امام کے زمانہ تھے، وقت کے امام تھے اور دین کے محافظ تھے. کس طرح دین کو بچانا ہے؟ اب وہ سجاد اپنی امامانہ اور معصومانہ فکر کے ساتھ لے کے چل رہے تھے، چلنا تھا. امام حسین کا وقت ذمہ داری کا تمام ہو چکا تھا. اب اس اعتبار سے جناب سید السجاد کی ذمہ داریاں اگر اس تناظر میں دیکھی جائے تو بڑی حساس تھی، نفسیاتی طور پر، واقعاتی طور پر، حالات و واقعات کے اعتبار سے، مذہبی حقائق کے حوالے سے، یعنی ایسی چیزیں تھیں کہ جہاں انسانی عقل ہزاروں میل دور رہ جاتی ہے، اس میں طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اتنی پرواز کر سکے کہ امام سجاد علیہ السلام کی ان ذمہ داریوں کو، ان صلاحیتوں کا احاطہ کر سکے کہ بدترین حالات میں دین کی حفاظت. اس لیے ممکن تھی کہ سجاد انسانی نمائندے نہیں تھے، خدائی نمائندے تھے، کیونکہ اللہ نے چنا تھا ان تمام کمالات جو ہے آراستہ کر کے. اگر یوں کہہ دیجئے کہ آج علی ابن ابی طالب کی جگہ پہ دوسرا علی آ گیا تھا، علی زین العابدین، آج حسن کی جگہ پہ دوسرا حسن آ گیا تھا سجاد، آج حسین کی جگہ پہ دوسرا حسین آ گیا تھا سجاد زین العابدین. تو اس تناظر میں جب دیکھو گے ائمہ معصومین کو تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہم کس دنیا میں رہے. اب اگلا مرحلہ اگر انشاءاللہ موقع ملا پھر کبھی تو دیکھیں کہ امام سجاد نے ان بدترین حالات میں اس مشن اسلام کو، اس عظمت ائمہ معصومین کو، عظمت اہل بیت کو، کردار اہل بیت کو کس طرح زندہ رکھا، کس طرح لوگوں تک پہنچایا. ایک وقت یہ گھر میں کمرے میں بند ہو کے بیٹھ گئے، جو کچھ ہو رہا ہے نہیں. یہ نہیں ہے کہ امام سجاد قید ہو گئے اور گھر میں بیٹھ گئے اور بالکل دنیا کے حالات سے غافل بے خبر ہو کے بیٹھ کے یزید جو کرتا رہے نہیں کرتا. وغیرہ ذہنی حالات کے تناظر میں دیکھا جائے کہ چپ کر کے گھر جا کے بیٹھ جاتے، کسی نے کچھ نہیں کہہ رہا تھا. لیکن اس کا معاملہ کسی کے ساتھ نہیں تھا، اللہ کے ساتھ. اللہ نے انہیں اپنا دین کا محافظ بنا کے بھیجا تھا اور حفاظت بھی انہی شرائط کی روشنی میں کرنی تھی جو ان کے نانا رسول نے خدا سے لے کر معین فرمائی تھی. بات سمجھا گیا؟ تو لہذا اب اگر اس طرح سے آ کے ہم دیکھتے ہیں تو جو فیصلے امام سجاد نے ان لمحات میں کیے تھے وہ عام انسان کے بس میں نہیں. یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا کہ جب پھوپھی آ کے مسئلہ پوچھتی ہے کہ جل مرے یا زندہ رہے. اس کے لیے سوچنے کا وقت ہی نہیں تھا، لمحوں کا وقت، لمحوں کا. خدا نے وہ صلاحیت سجاد کو عطا کی تھی کہ فوراً کہہ دیا جل مرنا حرام ہے، یعنی حکم خدا پھر بھی یاد ہے. خدا کو فراموش نہیں کیا، حکم خدا کو فراموش نہیں کیا. حرام ہے پھر اگلا مرحلہ دوسرا حکم دیا تھا حجاب کا، بے حجاب ہو جائے. فرمایا نہیں، جتنا ممکن ہے حجاب وہ تو کرنا ہے، اور اس وقت سوائے اس کے اور کچھ ممکن نہیں ہے. کہ اللہ کی مٹی اٹھا کے پھوپھیوں کے سروں میں ڈال کے کہا اب یہ مٹی آپ کا حجاب. کیسے بات آگے کس طرح وقت گزرا؟ اگر ہم دوسرے دن کو دیکھتے ہیں 11 محرم کو، تو یہی امام اس قافلے کا سہارا ہے. شام غریبہ کا دیکھیں، شام غریبہ میں کس طرح ان حالات پہ امام سجاد کا غور کرتے ہیں کہ جب
آدھی رات کو یزیدیوں کی طرف سے کھانے پینے کی کچھ چیزیں بھیجی گئی، اور اس وقت یتیموں کو کس طرح سنبھال کے کس طرح کو ایک جگہ اکٹھا کر کے جناب زینب کی میاں سجاد. تو انسانی جذبات اور احساسات جو ہیں وہ بھی تو زندہ ہی رہتے ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں نا. اور جب خیموں تو میں کہہ رہا ہوں بیویوں کے پاس کھانا پہنچا، پانی پہنچا، چیزیں پہنچی، تو کسی بچے نے پانی کی طرف دیکھا ہی نہیں. اور اس مشن حسین کے راہی جتنے بھی ہیں، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، کسی بچے نے بھی ان بدترین حالات میں حسین سے یہ نہیں کہا کہ ہمیں واپس لے چلو، آپ نے کہا لے آئے. کوئی شکوہ نہیں، بڑے تو بڑے تھے، چھوٹوں میں سے بھی کسی کا شکوہ نہیں. اور اب جب کہ کئی دنوں کے بھوکوں پیاسوں کے سامنے کھانے کی پینے کی چیزیں آ گئی ہیں، انسان تو ٹوٹ پڑتا ہے. کسی نے آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا، سب کی نگاہیں امام سجاد میں. امام وقت ایک سب امام سجاد ہے، کیا فرمائیں گے؟ اور اب اس قافلے کی ذمہ داری زینب کی ذمہ ہے. قافلے کی سالار زینب بنت علی کے زینب کیا کہیں گی؟ ان کے فیصلوں کا انتظار ہے. وہاں بھی اپنا فیصلہ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، اپنا فیصلہ اس قافلے کے جو سالار تھے ان کو چھوڑا ہے، جو وہ حکم کریں گے وہ کریں. یہ سبق ہے، ہماری پیغام ہے. اس امام سجاد کی سیرت سے، امام زینب سلام اللہ کی سیرت سے، کربلا کے بچوں کی سیرت سے. ایسا لگ رہا کہ ہمیں ان چیزوں کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے. اصل پیغام تو یہ جو دنیا کو دینے والے. مظلومیت ایک پہلو ہے کہ اتنی مظلومیت کے باوجود بھی ظلم کو برداشت کر کے بھی اپنے مشن سے دستبردار نہیں ہوئے، کمال کی بات. اور یہ سنتے رہتے کہ ہور کی بیوی نے کہا کہ آقا زادی خود بھی پانی بچوں کو بھی دیا. تو یہ رو کے کہتی ہے میرے پینے والے چلے گئے، میں کیسے پانی؟ میرا حسین پیاسا چلا گیا، میرا علی اکبر پیاسا چلا گیا، میرا قاسم پیاسا چلا گیا، میرا اور محمد پیاسا چلے گئے. اس وقت روایت جو بیان کرتے ہیں ہمارے مقاتل کے، جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہا کہ میرا بھائی پیاسا چلا گیا، اس وقت والا سجاد اپنی پھوپھی زینب کو حوض کوثر کا کنارہ اجازت امامہ سے دکھاتے. اماں ذرا یہ منظر دیکھو. زینب نے جب یہ منظر دیکھا تو بے ساختہ کہتی سجاد جلدی مجھے پانی پلاؤ. اماں کیا دیکھا ہے؟ کہا میرا حسین حوض کوثر میں موجود ہے، میرا نانا پانی کا پیالہ بھر کے کھڑا ہے، میری ماں زہرا پانی لے کے کھڑی ہے، میرا بابا علی پانی لے کے کھڑا ہے. حسین سے کہتے پانی پیو، حسین کہتا ہے میری زینب پیاسی ہے، میری سکینہ پیاسی ہے، جب تک وہ پیاسے میں پانی کیسے پیو؟ میرا بھائی ابھی تک پیاسا. اللہ یہ منظر دیکھ رہا تھا. زینب نے کہا سجاد لاؤ میں پانی. اور جب پانی کا پیالہ بھرا تو نظر دوڑائی تو سب سے پہلے سکینہ کو بلایا. اہو بیٹا سکینہ یہ پانی لے لو. اماں اور بھی تو بچے پیاسے ہیں، آپ نے مجھے کیوں سب سے پہلے پانی کے لیے بلایا ہے؟ بیٹا گھر میں کوئی نئی چیز جب آتی ہے تو پہلے بچوں کو دی جاتی ہے. یہ سنتا تازہ در جناب سکینہ نے پانی کا پیالہ لیا، سر پہ رکھا اور مقتل کی طرف چل پڑی. زینب کہاں جا رہی ہو؟ سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ اماں آپ ہی نے تو کہا ہے کہ جب گھر میں کوئی نئی چیز آتی ہے تو پہلے بچوں کو دی جاتی ہے. میرا بھائی علی اصغر ابھی تک پیاسا ہے، میں لے کے پانی مقتل میں جا رہی ہوں تاکہ علی اصغر سے کہوں علی اصغر اٹھو تیری بہن کو اب پانی ملا ہے، پانی پی لو. اللہ ایسا لگ رہا ہے یہ باتیں ہم سن کے جگر پھٹ جاتے ہیں جن پہ گزر رہی تھی. کس طرح برداشت کر، کس طرح گزری شام غریبہ کی رات. کیا بچے سوئے ہی صحیح؟ کس نے سنا؟ بڑی
कोशिश की गई कि बच्चे सो जाएंगे, डरे हुए, सहमे हुए, खौफजदा बच्चे। जब बार बार गिना गया ना तो ज़ैनब और कुलसूम कहती हैं कि 2 बच्चे नहीं मिल रहे। फिर दोनों बहनें बख्तर की तरफ चल पड़ी, ढूंढती। जब एक टीले के पास पहुंची, देखा 2 बच्चे जो हैं वहां आराम कर रहे हैं। आगे बढ़ के जब नब्ज़ें देखी तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, देखा कि ये कैसे शहीद हुए। जब गिरबानों के बटन खोल के देखा गया, क्या देखा कि घोड़ों के सुमों के निशान हैं और उनके नीचे छोटे छोटे बच्चे बहाल हो चुके हैं, उनकी लाशें टूट चुकी हैं। ये मंजर देखने के बाद एक लाश ज़ैनब उठाती है, एक लाश कुलसूम उठाती है, गंजे शुहदा की तरफ चलती है और मक्तल की तरफ मुंह करके कहती है, भैया तूने भी लाशें उठाए, हम भी तेरी लाशें उठा गए। ढूंढते जब एक बच्ची शाम गरीबा को ना मिली ना तो देखा कि बच्ची बेहोश पड़ी। आगे बढ़ के जब उसको होश दिलाया तो तारीख के ये लफ्ज है, जो उस शहजादी ने आंखें खोली, सामने पुप्पी को देख बेसाख्ता कहा, अम्मा आपके पास कोई चादर है? मेरे सर पे चादर नहीं है, जानवर चादर छीन ली है। आगे ज़ैनब ने जवाब दिया था, बिनती अम्मों के मिस्लों के, तेरी फूफी भी तेरी तरह बेहिजाब है, उसके सर पे चादर नहीं है, साले मेरी चादरें छीन के ले गए थे। दिखाने वाला इस पर तहारत की छोटी बच्चियों का किया। अज़ादार किस तरह रात गुजरी, जिनसे गुजरी वही जानते हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। 11 मुहर्रम सुबह तो हुई, बीवियों को रस्सियों की सूरत में तोहफे तकसीम किए गए। सज्जाद ने किस तरह अपनी पुत्रियों, अपनी बहनों, अपनी माओ को वो रस्सियां पेश की होंगी कि अपने हाथों में पहन लो, और फिर बेपलान ऊँटों पे सवार करके काफिले को तैयार किया कि कूफा रवाना हुआ जाए। उस वक्त ज़ैनब कहती है कि ज़ालिमों ने ये जुल्म किया कि इस काफिले को मक्तल से लेके गुजरे, ताकि इनके सामने अपने मकतूलों के लाशें हों और उनको बेगोल कफन देख के और इनको अजियत हो। ये अजियत पहुंचाने के लिए जब मलऊन इन कैदियों के सरनंगे रसल बस्ता काफिले को लेकर मक्तल से गुजरे ना, तो एक मरतबा खुदा जाने किस हसरत भरे लहजे में ज़ैनब ने सज्जाद से कहा, बेटा सज्जाद, शिवर से इजाजत दे तो हम अपने मकतूलों को अलविदा तो कह लें। और बाज़ रिवायात में यहाँ ये भी मिलता है कि ज़ैनब ने एक बार सज्जाद के चेहरे को देखा, मौत की जर्दी के आसार। ज़ैनब ने अपने आप को बेपलान से गिरा दिया। क्यों गिराया? इसलिए कि सज्जाद फौरन मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे। और यही कहते हैं कि जब ज़ैनब ने गिराया ना तो सज्जाद बेसाख्ता कहते हैं, अम्मा ये क्या? फरमाया, बेटा सज्जाद तूने ये क्या हालत बना रखी? तो सज्जाद ने ये कहा था, अम्मा जिसका बाबा मारा जाए, जिसके भाई कत्ल हो जाए, जिसके बेटे मारे जाए, जिसकी माए बहनें सर नंगे खड़ी हों, वो सज्जाद मर ना जाए तो क्या? वक्ती तौर पर सज्जाद की सोच को तकसीम करने के लिए ज़ैनब ने अपने आप को बेपलान से गिरा दी। एक रिवायत। दूसरी रिवायत ये है कि सज्जाद शिमर मलऊन से कहो हमें इजाजत दे दे, हम अपने मकतूलों को खुदा हाफिज तो कह लें। अज़ादार खुदा जाने सज्जाद ने किस तरह अपने बाबा के कातिल से ये इजाजत मांगी होगी। बेगैरत इजाजत देता है कि हाँ सज्जाद इजाजत है, अपने बीवियों से कहो कि अपने मकतूलों को जाके अलविदा कह ले। इधर तारीख ये कहती है कि मौला सज्जाद ने फूफी ज़ैनब से कहा कि हाँ अम्मा इजाजत है। कहते हैं अभी सज्जाद की जुबान से लफ्ज़ इजाजत की तय खत्म नहीं हुई थी कि बतूल की बेटियां बेपलान ऊँटों से इस तरह जमीन पर आई, इस तरह अब्बास बिन बाज़मोज़ीन से जमीन पर आई। अच्छा, हर बीवी अपने अपने मकतूल के लाशे में पहुंची। बेटे वाली बेटी के
की लाशों पे, शहर वाली शहर की लाशों पे, बहनों अली भाइयों की लाशों पे, ज़ैनब और कुलसूम दोनों चलती चलती भाई की लाश को ढूंढते हुए तीरों तलवारों के ढेर के पास आके खड़ी हो गई। एक दूसरे से कहती है, बहन कुलसूम भाई उतरा तो यही था, ये तीरों तलवारों पत्थरों का ढेर है। फिर ये तारीख लफ्ज़ महफूज किए। ज़ैनब ने मुश्त जो मुंह में डाल के कहा, खैर हुसैन, क्या मेरा मां जाया हुसैन तू है? और फिर रसन बस्ता कोहनियों के साथ ऊपर से तीरों तलवारों पत्थरों के ढेर को हटाना शुरू किया। अजान जब हटाती गई, कोहनियां जख्मी होती गई, खून बहता गया। जब हुसैन की टुकड़े टुकड़े लाश सामने आई ना, तो बेसाख्ता ज़ैनब कहती है, या भाई या अखी ऐना रासुल, तेरा सर कहाँ है, तेरी उंगली कहाँ है, तेरा कमरबंद कहाँ है? बीवियों ने ये कितने बयान सवाल कर डाले। उलमाए मकातिल ज़ाकिर नवाज़ी बयान फरमाते हैं कि ये सवाल करना था कि एक मर्दा हुसैन के कटे हुए गले से आवाज आई, ज़ैनब तूने मुझसे इतने सवाल कर डाले, मुझे एक ही का जवाब दे दो, ऐना रिदाओं के तेरी चादर कहाँ है? ये सुनना था। ज़ैनब रो के कहते, भैया इधर ये ऐलान हुआ कि अला क़द क़ुतिल हुसैन में करबला, हुसैन करबला में प्यासे शहीद कर दिए गए। उधर जालिमों ने नोके नेज़ा से तलवारें मार मार के हमारे हाथों सरों को जख्मी करके हमारे सरों से चादरें छीन ली। तेरी बहन ज़ैनब सरनग के तेरी कब्र लाश में। और फिर बेसाख्ता और फिर जाता है ज़ैनब का मदीना की तरफ, अपने नाना को मुखातिब करके कहती है, सल्ला अलैका मलाइकतुस समा, नाना तेरी नमाज़े जनाज़ा अल्लाह के फरिश्तों ने पढ़ी थी, वहादा हुसैन, ये तेरा नवासा हुसैन है, मुरम्मिलु बिद्दिमा मुक़त्तिउल आज़ा मसलूबुल इमामत वर्गा, ये तेरा बेटा हुसैन है कि जिसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, जो खाके करबला में खाक खून में खिलता है, जिसकी लिबास छीना जा चुका है, जिसका सर काटा जा चुका है, जिसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, ये तेरा हुसैन। यकीनन माँ को भी मुखातिब करके कहा होगा, अम्मा ये वही तेरा हुसैन है जिसे चादर नदीर पे सुलाया करती। अल्लाह अल्लाह। बहुत मुश्किल मंजिल थी बतूल की बेटियों के लिए उस मक्तर से गुजरना, लेकिन सलाम हो अकील बनी हाशिम। जबल सबर का जुमला किसने कहा है कि ज़ैनब सबर के पहाड़ का नाम है। हाथ उठा के दुआ करती, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी हाज़िल कुर्बानी करीम, मौला बतूल की बेटी के अपने दीन के लिए मामूली सी कुर्बानी को कबूल फरमा ले। ये जुमले कह के ज़ैनब ने क़यामत तक के लिए पैगाम दे दिया, दुनिया वालों हमारा जीना भी अल्लाह के लिए था, अल्लाह के दीन के लिए था, हमारा शहीद होना भी अल्लाह के दीन के लिए था, और ये लाशें जो हमें अल्लाह की राह में दीन की खातिर कुर्बान करके पेश करके जा रही है। ये ना समझना कि हम इक़्तिदार की जंग लड़ने के लिए आए हैं। इस एक जुमले ने मकसद हुसैनियत को दुनिया के सामने पेश कर दिया था। चल पड़ी आपने अपने मकतूलों को अलविदा किया। सकीना सलाम अलैहा के बारे में कि अपने भाई अली असगर गला कटा लाश लेके अपने गोद में बैठी, कटे हुए गले में बोसे दे दे के रो के कहते, भैया तेरी बहन को इजाजत नहीं मिली कि मैं तेरी लाश ले आऊं, हम जा रहे, पता नहीं जालिम हमें कहाँ लेके जाएंगे, भैया हमें पता नहीं, मुझे पानी नहीं मिला मगर ना तुझे पानी। इतने नोहे पढ़े, मरसिये पढ़े, इतने बैन किए, इतने में जालिम आके कहता है, सकीना चलो उठो काफिला तैयार है। तो बीबी रो के कहती है, जालिम मुझे यही रहने दो, मैं अगर इस सहरा में मर गई ना, मैं तुम्हें बड़ी जिम्मा करार देती हूँ, रोज़े क़यामत खुदा की हुज़ूर शिकायत नहीं करूंगी, मुझे यही रहने दो, मैं अपने भाई हुसैन अली असगर की लाश की मुजाविर बन के बैठी रहूंगी। मैं भी हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी की बेटी की तरह चौराहे पे चली जाऊंगी, कोई आने वाला काफिला आ रहा होगा तो उससे कहोगी मैं गरीब हुसैन की बेटी हूँ, रसूलुल्लाह के नवासे की बेटी हूँ, जिसका लाशा बेगोर कफन पड़ा है, कोई तो आएगा आके इनको दफन कर देगा। लेकिन मलाओं में तमाचे मारे, सकीना रोती हुई उठ बैठी। किस तरह वो काफिला करबला से रवाना हुआ, उन दिलों से पूछो
لیکن بس ایک بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں، ہر بیوی نے اپنے اپنے مقتول کو خدا حافظ کہا، اس سے باتیں کی، اس سے دل کے درد کو بیان کیا، لیکن ایک بیوی اپنے مالک و سردار کی لاشیں پہ آئی، علی اصغر کی ماں، سکینہ کی ماں، رباب رو کے کہتی ہے سردار تجھے پیاسا شہید ہوتے دیکھا ہے، پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اتنا وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی، سردار تیرا لاشا دھوپ میں پڑے ہوئے چھوڑ کے جا رہی ہوں، وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گی۔ عزاداروں، علی اصغر کی ماں یہ وعدہ کر کے چلی گئی، تاریخ گواہ ہے کہ جب تک زندہ رہی نہ ٹھنڈا پانی پیا نہ ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھی۔ جب زندان شام میں تھی نا تو اس میں ڈائریکٹ دھوپ پڑتی تھی، سردی پڑتی تھی، گرمی پڑتی تھی، بیویوں کے سردی اور گرمی پڑنے کی وجہ سے چہروں کے رنگ بدل گئے تھے۔ امام زمانہ علیہ السلام کو زیارت الہیہ میں یہاں تک کہتے ہیں میرا سلام میری ان دادیوں پر جن پر زمانے کے رنگ و تغیر و تبدل کی وجہ سے ان کے چہروں کی جلد ادھڑ گئی تھی، ایسے شکل سے تبدیل ہو گئی تھی، رنگ تبدیل ہو گیا تھا کہ جب سجاد ان بیویوں کے قافلے کو بچا کے مدینہ پہنچا تھا تو سگا بھائی محمد حنفیہ زینب کو پہچان نہیں سکتا۔ زندان کی یہ حالت تھی کہ جب صبح کا وقت ہوتا تھا بیویاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے مشرق کی دیوار کے سائے میں کھڑی ہو جاتی، جب سورج ڈھل جاتا تھا مغربی دیوار کے سائے میں کھڑی ہو جاتی، جب عین دوپہر کا وقت ہوتا تھا اپنے جگر پاروں کو سینے سے لگا کے کھڑی ہو جاتی، زمین کی تپش ایک پاؤں اٹھاتی دوسری رکھتی، دوسرا اٹھاتی دوسری رکھتی۔ خدا جانے کس طرح زندان شام میں یہ وقت گزارا، لیکن یہ ملکہ حسین مادر علی اصغر رباب باقی لوگ چھاؤں ڈھونڈتے تھے، دھوپ ڈھونڈا کرتی تھی۔ تو جو عرض کرتا تھا اس بیوی کے حوالے سے انشاءاللہ آگے چلے گا معاملہ۔ شام زندان میں جس طرح بھی وقت گزرا، سجاد کو اطلاع دی گئی قید ختم ہوئی۔ روایات میں جب مدینہ سے حسین قافلہ لے کے چلے تھے 53 اونٹوں پر عورتیں اور بچے تھے، اور آج شام سے سجاد جب واپسی چاہتے ہیں تو 3 اونٹ مانگ رہے ہیں۔ سوال ہے کہ باقی 50 اونٹ کے مسافر کہاں گئے؟ بہرحال انداز کرنے سے قافلے کو لے کے سجاد کربلا پہنچے تھے چہلوں کے موقع پر۔ ارادہ تھا کہ چند دن وہاں ٹھہرے، لیکن جب بیویوں کی حالت دیکھی نا تو برداشت نہ کر سکی۔ پھوپھی زینب کی خدمت میں آ کے عرض کرتے اماں اگر میں چند دن اور یہاں رہ گیا نا تو جو چند بیویاں بچا کے لایا ہوں ان میں سے کوئی زندہ واپس نہیں جائے گی، چلو مدینہ چلے۔ حکم دے دیے گا بیویوں کو بچوں کو سوار کیا جائے، قافلہ تیار ہو گیا۔ جب قافلہ تیار ہو گیا نا اس وقت جناب سجاد کہتے ہیں اماں ذرا دیکھ لو کوئی بیوی رہنا چاہے۔ جب زینب نے دیکھا نا تو تڑپ کے کہتی بیٹا سجاد حسین کے گھر کی رونق، حسین کی ملکہ رباب مجھے نظر نہیں آ رہی۔ سجاد نے مقتل کی طرف دیکھا، آزاد اور قبر حسین پہ ایک بیوی بیٹھی رو رہی تھی۔ سجاد نے قافلہ چھوڑا، اپنے بابا کی قبر پہ پہنچے، جا کے دیکھا جناب رباب اپنے سردار کی قبر پہ بیٹھی رو رہی ہے، جا کے سلام کیا، ماں سجاد کا سلام ہو۔ آزاد اور سلام کہنا تھا کہ بی بی نے آگے بڑھ کے سجاد کے کڑیوں والے ہاتھوں پہ بوسہ دے کے کہا سجاد کیوں آئے ہو؟ بس یہی جملہ کہنا نہ رو، یہ سوال کرنا تھا کہ سجاد رو کے کہتے اماں ہم مدینہ جا رہے ہیں، چلو مدینہ چلو۔ حضرت بس یہ سننا تھا، رباب رو کے کہتی ہے بیٹا مدینہ جائے مدینہ والیاں، میرا مدینہ میں کیا ہے؟ میری سکینہ شام میں رہ گئی، میرا علی اصغر کربلا